حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ایک 40ویں کی مجلس کے حوالے سے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ یہ مجلس برائے سال ثواب ہے۔ سید آل رضا جاوید ابن سید محمد رضا مرحوم شکوہ آباد۔ اس وقت کی مجلس کو عالی جناب مولانا صدف جونپوری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری گلریز نقی صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے سید ارشاد حسین صاحب، جناب حسن نصیر آبادی صاحب، جناب مرتضیٰ صاحب اور جناب اظہار حسین صاحب۔ بعد مجلس لکھنؤ کی مشہور معروف انجمن شبیریہ اپنے مخصوص انداز میں نوخوانی وسینہ زنی فرمائے گی۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے گزارش کرتے ہیں برادر محترم قاری گلریز نقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیان طغیانہم یعمہون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری گلریز نقی صاحب، آپ نے بہترین طریقے سے تلاوت کلام ربانی فرمائی اور یقیناً یہ تلاوت مرحوم جاوید صاحب کے لیے بہترین اصال ثواب کا سبب بنے گی. آئیے اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم سید ارشاد حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں اپنا نذران عقیدت پیش فرمائیں. کہ سب کچھ ملے گا تم کو، یہ ہے مرضی الہ. سب کچھ ملے گا تم کو، یہ ہے مرضی الہ. ارے مانگو مگر سلیقہ حسن ادب کے ساتھ. مانگو مگر سلیقہ حسن ادب کے ساتھ. اور یہ فاطمہ کا گھر ہے، کوئی عام گھر نہیں. اور یہ فاطمہ کا گھر ہے، کوئی عام گھر نہیں. ارے جبریل بھی کھڑے ہیں جہاں پر ادب کے ساتھ. جبریل بھی کھڑے ہیں جہاں پر ادب کے ساتھ. نعرہ سلوات کا سارا جناب سے بنا مطلع دو شیخ نظر فرمائے.
کہ دن یہ تیرا یہ رات تیری ہے، مولا علی کے حوالے سے کہ دن یہ تیرا یہ رات تیری ہے، اور عرش اعظم پہ بات تیری ہے، عرش اعظم پہ بات تیری ہے۔ شیخ مرزا فرمائیں کہ عرش اعظم پہ بات تیری ہے، اور کہہ کے سورج یہی پلٹ آیا، اور کہہ کے سورج یہی پلٹ آیا، اور یال کائنات تیری ہے، یال کائنات تیری ہے۔ اور فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں، فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں، ارے فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں، ارے روز محشر نجات تیری ہے، روز محشر نجات تیری ہے۔ فرش مجلس پہ بیٹھنے والوں، روز محشر نجات تیری ہے، روز محشر نجات تیری ہے۔ بہت بلند نعرہ صلوات کا سہارا دیا۔ سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، تو صبح شرط سے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ گریہ کریں گے کہ ہم شیر کو چادر ہے نا، بھائی کو کفن ہے، کہ ہم شیر کو چادر ہے نا، بھائی کو کفن ہے، ہم شیر کو چادر ہے نا، بھائی کو کفن ہے، اور شبیر سا بھائی ہے نا، زینب سی بہن ہے، شبیر سا بھائی ہے نا، زینب سی بہن ہے۔ شیخ مرزا فرمایا ارے کس ظلم سے ہر مارا گیا، زہرا کا دلارا، ارے کس ظلم سے ارے مارا گیا، زہرا کا دلارا، ارے سر نیزے پہ اور ریت پہ مجروح بدن ہے، سر نیزے پہ اور ریت پہ مجروح بدن ہے۔ اور اس شعر کو خاص طور سے کہ ارے جس کے لیے ارے آتی رہے ارے جنت سے قبائیں، ارے جس کے لیے ارے آتی رہے ارے جنت سے قبائیں،
لاشا اسی مظلوم کا محتاج کفن ہے، لاشا اسی مظلوم کا محتاج کفن ہے، اور بکھرا ہوا ارے مقتل میں ہے، ہر ایک رات کا دولہا، ارے بکھرا ہوا ارے مقتل میں ہے، ایک رات کا دولہا، ارے بیوہ جو بنی ہے وہی ایک شب کی دلہن ہے۔ آخری دو شعر، بیوہ جو بنی ہے وہی ایک شب کی دلہن ہے، اور پیاسا تھا دم قتل جو 6 ماہ کے سینے میں، پیاسا تھا دم قتل جو 6 ماہ کے سینے میں، ارے اصغر سا زمانے میں نہ کوئی تشنا دہن ہے۔ آخری شعر، اصغر سا زمانے میں نہ کوئی تشنا دہن ہے، اور ماں جائے نے ارے سر دے دیا، ارے ماں جائی نے چادر، ارے ماں جائے نے ارے سر دے دیا، ارے ماں جائی نے چادر، ارے ایثار محمد کے گھرانے کا چلن ہے، ایثار محمد کے گھرانے کا چلن ہے، ارے ماں جائے نے ارے سر دے دیا، ماں جائی نے چادر، ایثار محمد کے گھرانے کا چلن ہے، شبیر سا بھائی ہے نا زینب سی بہن ہے۔ جزاک اللہ محترم سید ارشاد حسین صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں پیش خوانی کے لیے محترم اثر نصیر آبادی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، حالات حاضرہ پہ سماعت فرمائیں۔ بخشی ہے اسے فاطمہ زہرا نے بلندی، بخشی ہے اسے فاطمہ زہرا نے بلندی، بخشی ہے اسے فاطمہ زہرا نے بلندی، یہ ماتم شبیر رکا ہے نہ رکے گا، یہ ماتم شبیر رکا ہے نہ رکے گا، اور یہ سردر سرور کے علاوہ کسی در پر
یہ سردر سرور کے علاوہ کسی در پر اللہ نے چاہا تو جھکا ہے نہ جھکے گا، اللہ نے چاہا تو جھکا ہے نہ جھکے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مطلع کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے، اور روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہیں ٹکرے، روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہیں ٹکرے، دل میں اگر نہیں ہے موادت حسین سے، دل میں اگر نہیں ہے موادت حسین سے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں، کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں، اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے، اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے، شمر و یزید کی طرح ان کا بھی حشر ہو، خاص طور سے شمر و یزید کی طرح ان کا بھی حشر ہو، جو لوگ کر رہے ہیں بغاوت حسین سے، جو لوگ کر رہے ہیں بغاوت حسین سے، اور باغ فدق کے چھیننے والو جنا ہے یہ، باغ فدق کے چھیننے والو جنا ہے یہ، ہمت ہے چھین لو یہ وراثت حسین سے، ہمت ہے چھین لو یہ وراثت حسین سے، اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے، اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے، لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے، لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں آخری شعر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، خاص طور سے مولانا صاحب، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے،
حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ محترم اثر نصیر آبادی صاحب، آپ نے بہترین کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں آن لائن ویورز کے درمیان پیش فرمایا۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں۔ کہ دل میرا ہے صدیوں سے ازاکانۂ حسنین، دل میرا ہے صدیوں سے ازاکانۂ حسنین، اس غم میں ڈوبے رہتے ہیں عشقوں سے میرے نین، ایک آنکھ کربلا ہے تو ایک آنکھ ہے بقیع، ایک میں غم حسن ہے تو ایک میں غم حسین، دل میرا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے والے، ایک مطلب دو تین شعر کی سمت ہے۔ آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے صورت حسین کی، آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے صورت حسین کی، قرآن بن کے پھیلی طہارت حسین کی، آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے۔ اور شعر دیکھیں گے کہ اب کون روک سکتا ہے فطروس تیری اڑان، اب کون روک سکتا ہے فطروس تیری اڑان، پرواز کو ملی ہے اجازت حسین کی، آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے کہ ذلت کی زندگی سے ہے بہتر حیا کی موت، ذلت کی زندگی سے ہے بہتر حیا کی موت، پیش نظر رہے یہ وصیت حسین کی، آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے کہ آتی ہیں عشق لینے کو جنت سے فاطمہ، آتی ہیں عشق لینے کو جنت سے فاطمہ،
آنکھیں لٹاتی رہتی ہیں دولت حسین کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے کہ نبیوں کو بھیجنے سے بنی جب نہ کوئی بات نبیوں کو بھیجنے سے بنی جب نہ کوئی بات محسوس کی خدا نے ضرورت حسین کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے ہوں میں کیا میرا وجود تو خطرہ ہے ذوالفقار میں کیا میرا وجود تو خطرہ ہے ذوالفقار خطرے کو مل گئی ہے حکومت حسین کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے ہے۔ جزاک اللہ محترم مرتضیٰ صاحب، آپ نے بہترین کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمایا۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں محترم اظہار حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو کربلا نصیب سے ایسا در حسین پر سجدہ ہو آخری پھر اس کے بعد سر نہ اٹھانا نصیب ہو۔ شعر دیکھیں، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو مل کر جبی پہ مل کر جبی پہ خاک در حر خوش نصیب سویا ہوا نصیب جگانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو ایسا کیا کسی کو گھرانہ نصیب ہو میں مفلس و غریب اسے کیسے مان لوں میں مفلس و غریب اسے کیسے مان لوں اشک عزا کا جس کو خزانہ نصیب ہو
وہ محشر یہ آرزو ہے، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے۔ جزاک اللہ محترم اظہار حسین صاحب، آپ نے بہترین کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمایا۔ خدا آپ کو صحت دے اور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ حضرات، پیش خوانی کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے اور 40ویں کی مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں برادر محترم مولانا صدف جون پوری صاحب قبلہ۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ مولانا کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید آل رضا مرحوم عرف جاوید بھائی ابن سید محمد رضا مرحوم کی روح کو ساتھ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیجیں۔ برادران ایمانی، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ایک مرحوم مغفور محب اہل بیت اور ہمدرد اور مخلص مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہے، اور میں نے سورہ آل عمران کی 186ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں آپ علماء ذاکرین اور واعظین سے اس آیت کے ذیل میں گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں
ارشاد گرامی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ سب کے لیے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو عام طور پر یہی بات ذہنوں میں آتی ہے کہ اللہ عالم انسانیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو ایک دن مر جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے بہرحال موت آنی ہے۔ تو یہ اتنی عام بات ہے کہ اس سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جو لوگ دین کو نہیں مانتے، جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو موت سے انکار کرے، اور اگر کوئی دیوانہ منکر ہو بھی جائے تو بھی اسے موت آنا۔ اس لیے موت سے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور اتنی عام بات کا تذکرہ کہ تمہیں موت آنا ہے، قرآن حکیم جیسی اہم کتاب میں 2-3 جگہ پر ہو تو ذرا سا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پاس کام تو بہت زیادہ ہے مگر گنجائش کم ہے۔ اس لیے کہ قرآن کسی سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے کہ اس موضوع پر ہو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہماری اس کائنات کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس پر گفتگو نہ ہو۔ دنیا کے ہر موضوع کو سمیٹے ہوئے اور ازل سے ابد تک بات کرنا ہے۔ کسی ایک دور کی کتاب نہیں کہ رسول کے دور میں نازل ہوئی تو اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، جو قرآن کو صبح قیامت تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اتنی طویل مسافت، اتنے زیادہ کام، تو ظاہر ہے کہ ان سب کے باوجود گنجائش اتنی کم کہ کل 114 سوریں جو وسیع بھی ہیں اور مختصر ترین بھی ہیں۔ سورہ بقرہ جیسا وسیع سورہ بھی ہے اور سورہ کوثر جیسا مختصر سا سورہ بھی ہے۔ تو ان 114 سورتوں میں صبح قیامت تک جس کتاب کو بات کرنا ہے، کسی طور پر وہ کتاب تفصیل نہیں دے گی۔ جب بھی بات کرے گی تو اجمال پہ، اشارے، کنائے، تفصیلی کوئی گفتگو ہی نہیں۔ اگر قرآن نے مذہبی تاریخ بیان کی تو اشاروں میں، اگر قرآن نے سائنسی علوم کی حقیقت بیان کی تو اشاروں میں، اگر قرآن نے زمین کی تہوں کے نیچے کی خبر دی تو بھی اشاروں میں، اور اگر قرآن نے آسمان کی باتیں بتائیں تو بھی اشاروں میں۔ حتیٰ کہ مسلمانوں پر جس شریعت کا نفاذ ہوا اس شریعت کی بھی تفصیل نہیں، اس لیے کہ شریعت اسلامی میں بطور عبادت جو سب سے اہم حکم ہے وہ حکم نماز کا ہے۔ اول نماز ہر مسلمان جانتا ہے، جو سب سے اہم ہے۔ تو اس نماز پر بھی جب قرآن نے بات کی تو صرف اشارے میں بات کی، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم ہوگی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، کب کب پڑھی جائے گی کوئی گفتگو نہیں کی۔ 3 وقت معین کر دیے، طلوع سے پہلے پڑھنا ہے، زوال کے بعد پڑھنا ہے، غروب کے بعد پڑھنا ہے۔ کل 3 وقت بیان کیے اور 5 نمازوں کا حکم دیا۔ ان 3 وقت میں
5 نمازوں کا حکم دیا، قرآن نے 5 وقت بھی نہیں بیان کیے، قرآن نے 5 وقت بھی نہیں بیان کیے، وقت کل 3، نمازیں 5، کیسے پڑھنا ہے کوئی خبر ہی نہیں دی۔ روزے کے لیے ایک جملہ کہا، کتبہ علیکم الصیام، روزے تمہارے لیے لکھ دیے گئے۔ کہاں لکھے گئے؟ لوح محفوظ پہ لکھے گئے کہ ہمارے مقدر کی کتاب پہ لکھے گئے؟ کہاں لکھے گئے کچھ نہیں بتایا، کب رکھے جائیں گے روزے کچھ نہیں بتایا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ قرآن نے صرف اشارے کیے، آتیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، نصاب زکوٰۃ پہ کوئی گفتگو نہیں کی، عبادتوں میں بھی صرف اشارے کیے۔ اب ہم سمجھیں گے کیسے؟ تو اس کی بھی وضاحت کر دی، مثلاً آواز دی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ پہلا میسج کیا دیا کہ قرآن کو لاوارث نہ سمجھنا، اس کتاب کے وارث بنائیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کس کو وارث بنایا ہے؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں ان کو جو مصطفیٰ ہیں، ہر ایک کو وارث نہیں بنایا، مصطفیٰ بندوں کو وارث بنایا۔ اور مصطفیٰ بندوں کو جمع کے ساتھ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ ایک نہیں، کچھ بندے ہیں جنہیں مصطفیٰ کہا جا سکتا۔ تو اب وہ مصطفیٰ جن پر قرآن نازل ہوا، ان سے پوچھا کہ آپ کے علاوہ کون مصطفیٰ؟ تو انہوں نے کہا کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو اب یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کے وارث مصطفیٰ بندے ہیں جن کی تعداد 14 ہے، بس اس کے بعد کوئی 15واں نام نہیں ہے کہ جسے آپ وارث قرآن کہہ سکیں۔ یہ 14 بندے ہیں جو قرآن کے وارث ہیں۔ اب قرآن انہی وارثوں کو اپنے مختلف ناموں سے پہچانواتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ اہل ذکر ہیں، کبھی کہتا ہے کہ یہ اولی الامر ہیں، کبھی کہتا ہے کہ یہ راسخون فی العلم ہیں۔ اب یہ وہ بندے ہیں کہ جو قرآن کے ہر اجمال کی تفصیل بیان کریں گے۔ قرآن کہے گا نماز پڑھو، محمد بتائیں گے کیسے پڑھو۔ قرآن کہے گا روزہ رکھو، میرے رسول فرمائیں گے کہ کیسے رکھو۔ تو یہ جو تفصیل ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ رسول پاک بتائیں گے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہ ہو، وہاں یہ کہنا کہ تم کو موت آئے گی، بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں تھا۔ اے پروردگار، تو نہ بھی کہتا تو بھی سب مانتے کہ موت آئے گی، لیکن اگر اس نے کہا ہے تو اس کے قول میں کوئی نہ کوئی حکیمانہ رخ بھی ہے۔ بس اسی رخ پر گفتگو، کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں کوئی تفصیلی بات کروں اور مجلس مکمل ہو جائے۔ کیا رخ ہے؟ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم انسان مرتے ہیں، یا بات کو اور بڑھا دیں، جاندار مرتے ہیں۔ اب جانداروں میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ یہ انسان جن کو موت آتی ہے یہ پیدا بھی ہوتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت یہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی انسان نہ ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے، نہ انجینئر پیدا ہوتا ہے، نہ مصور پیدا ہوتا ہے، نہ فنکار پیدا ہوتا ہے، نہ بادشاہ پیدا ہوتا ہے، نہ فقیر پیدا ہوتا ہے، بس بحیثیت انسان پیدا ہوتا ہے۔ 2 چیزوں کے ساتھ، یا زیادہ سے زیادہ 3 چیزیں۔ جب ہم آپ جتنے لوگ پیدا ہوئے، انہی نے دنیا میں قدم رکھا تو 2 چیزیں ان کے ساتھ تھیں، ایک ان کا جسم تھا، ایک ان کی روح تھی۔ جسم
मादे से ताल्लुक़ रखता है और रूह रूहानियत से ताल्लुक़ रखती है। तो हम जिस्म और रूह के साथ पैदा हुए, या आप कह सकते हैं कि एक तीसरी चीज़ और हमारे साथ जुड़ गई। जब हम पैदा हो गए तो कुछ रिश्ते थे कि जो पैदाइश से जुड़े। जिस माँ की कोख से पैदा हुए वो माँ हुई, पहला रिश्ता। जिस बाप के नुत्फे ने जन्म दिया वो बाप हुआ, दूसरा रिश्ता। अब माँ के जो रिश्ते हैं वो भी मेरे रिश्ते हैं और जो बाप के रिश्ते हैं वो भी मेरे रिश्ते हैं। तो रिश्ते लेकर पैदा हुए, मगर उसका ताल्लुक़ अनासिर से नहीं है। बहरहाल गुंजलक बहस में आपके ज़हनों को नहीं उलझाना चाहता। दो चीज़ें मुसल्लम हैं, जिस्म और रूह। जिस्म भी है और रूह भी है, और इन दोनों में ख़ास लतीफ़ नुक्ता ये है कि जिस्म दिखाई दे रहा है, रूह दिखाई नहीं दे रही। हमारे आपके सबके अंदर एक रूह है जो दिखाई नहीं देती। आप ये नहीं कह सकते कि रूह को आपने देखा, और यही नहीं कि दिखाई नहीं देती, बल्कि हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं। इसलिए कि खुद अल्लाह ने अपने रसूल से कहा कि मेरे हबीब, लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दो कि ये अम्र खुदा है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। क्योंकि आलम इंसानियत को रूह का इल्म नहीं दिया गया, तो आपको दुनिया में कहीं रूह के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। जिस्म का इल्म दिया गया तो जिस्म के डॉक्टर मिल जाएंगे, आँखों के माहिरीन मिल जाएंगे, वो कान के स्पेशलिस्ट हैं, वो दिल के मरज़ के माहिर हैं, वो हड्डियों के डॉक्टर हैं, वो न्यूरो के डॉक्टर हैं। जितने शोबे हैं सबके माहिरीन मिल जाएंगे, मगर जिस्म की हद तक आपको कोई एक ऐसा डॉक्टर ना मिलेगा कि जो रूह का डॉक्टर। अब उन अखबारी इश्तिहारात में न जाइएगा कि जो अखबार में छपते रहते हैं, रूहानी मरज़ का इलाज होता है। हाँ, एक तावीज़ में जो करोड़पति बना देते हैं उनकी बात अलग। ऐसे जगलर और मदारी जो रूह के डॉक्टर होने का दावा करें, असल में उनकी रूह मर चुकी है, इसीलिए वो रूह की तबीब होने की बात करते हैं, वरना रूह का इल्म सिर्फ अल्लाह को, या उन्हें है कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता करके रासिखूना फिल इल्म कहा। तो अब अगर रूह का इलाज करेंगे तो वही करेंगे कि जिनको अल्लाह ने मुस्तफ़ा कर लिया, जिनको अल्लाह ने मुस्तफ़ा कर लिया, उसके अलावा कोई नहीं। तो रूह जो है उसका इल्म हमें नहीं दिया गया, जिस्म का इल्म दिया गया। रूह क्या है हम नहीं जानते, रूह की शक्ल कैसी है हम नहीं जानते, रूह जिस्म में रहती कहाँ है हम नहीं जानते। आप गौर कीजिए कि रूह है ये सब जानते हैं। दुनिया का कोई इंसान रूह का भी मुनकिर नहीं। जैसे मौत के मुनकिर नहीं है, वैसे रूह के भी मुनकिर नहीं हैं। हर इंसान जानता है कि उसके अंदर एक ताकत है, एक एनर्जी है, एक तवानाई है। कोई उसे रूह के नाम से पुकारता है, कोई उसे सोल का नाम देता है, कोई उसे स्पिरिट का नाम देता है, कोई उसे आत्मा के नाम से आवाज़ देता है, मगर एक ताकत है कि जो इस जिस्म को जिंदा रखे हुए है। ये दुनिया का हर इंसान जानता। ये जो ताकत जिसे हम रूह कह रहे हैं, जो हमारे जिस्म को जिंदगी दिए हुए, ये जिस्म में कहाँ है हमें ये भी नहीं मालूम, और कहाँ नहीं है हम ये भी नहीं कह सकते। ये हमारे हाथ हैं, कोई कहे इसमें रूह है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, और क्या सिर्फ इसी में रूह है तो हम ये भी नहीं कह सकते। रूह हमारे अंदर कहाँ है हमें नहीं मालूम। हम इशारा नहीं कर सकते रूह के लिए कि दिल में है कि दिमाग में है, कहाँ है हम कोई इशारा भी नहीं कर सकते। आप महसूस फरमाएं, शायद इसी बुनियाद पर जनाब अमीर ने कहा था कि जिसने अपने को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचाना। अपने ऊपर गौर कीजिए, जब आप रूह की हकीकत नहीं जानते है भी
کہاں ہے خبر نہیں، کبھی دیکھی نہیں مگر مانتے ہیں۔ تو اگر اس جسم کی دنیا کے لیے ایک روح ضروری ہے تو اس پوری کائنات کے لیے ایک پروردگار ضروری ہے کہ جو اس کائنات کو چلائے۔ تو اپنے اوپر غور کرو تو اپنے رب کو پہچان لو گے۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ روح ہے دکھائی نہیں دیتی مگر ہے، جسم ہے دکھائی دیتا ہے۔ اگر ان لفظوں کو ہم بدل دیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم ظاہر ہے، روح غیب ہے۔ جسم ظاہر ہے، روح غیب ہے، مگر اس ظاہر کی زندگی ٹکی ہوئی اسی غیب پر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اصول یہ ہے کہ ظاہر غیب کی بنیاد پہ زندہ رہتا ہے۔ اگر یہ جسم کا ظاہر غیب کی بنیاد پہ زندہ ہے تو یہ کائنات کے ظواہر بھی غیب کی بنیاد پہ زندہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محبت پر۔ تو عزیزان گرامی، جسم ہے، روح ہے، ان دونوں کے مرکب کا نام انسان۔ خالی جسم ہو تو بھی حیات نہیں ہے، اور خالی روح ہو تو بھی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ دو چیزیں ہم کو جامع حیات عطا کرتی ہیں، جسم اور روح، یہ دو چیزیں۔ لیکن جب قرآن موت کی بات کرتا ہے تو نہ وہ جسم کی موت کا اعلان کرتا ہے اور نہ روح کی موت کا اعلان کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ نفس کو موت آئے گی۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسم بھی نہیں مر رہا ہے، روح بھی نہیں مر رہی ہے، تو موت نفس کو آ رہی، تو یہ نفس ہے کیا؟ عزیزان گرامی، بس میں نے عرض کیا کہ انسان جسم اور روح سے مل کر بنا ہے۔ جسم مرکب ہے اور روح جو ہے جسم کے ساتھ مل کر، جسم کے ساتھ متصل ہو کر ایک زندگی کو وجود دیتی۔ اب ذرا سا آپ متوجہ رہیں اور بات منزل تکمیل تک پہنچ جائے کہ جسم کا تعلق مادے سے ہے، مادہ دنیائے پست کا نام ہے۔ روح کا تعلق عالم بالا سے۔ تو یہ جو مادہ ہے یہ سافل ہے، یہ جو روح ہے اس کی منزل عالی ہے۔ مادے کا تعلق سفلی دنیا سے ہے، روح کا تعلق علوی دنیا سے۔ وہ امر ربی ہے نا، وہ ادھر سے آتی۔ مادہ ان پستیوں سے ابھرتا ہے۔ مادہ جسم کو بناتا ہے، جب روح اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے۔ دونوں کی دنیا الگ ہے، دونوں کی کائنات الگ ہے۔ مادے کی دنیا اور ہے، روح کی دنیا اور ہے، مگر انسان کی منزل میں دونوں اکٹھا ہیں۔ جب دو الگ الگ چیزیں ایک جگہ اکٹھا کی جائیں تو ان کو مستحکم بنانے کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی تیسری چیز کی ضرورت۔ میں مثال دوں تاکہ میری بات بچوں کے ذہن تک بھی پہنچے کہ یہ در بنے ہیں اور اس میں دروازے لگیں۔ در پتھر کے، سیمنٹ کے، اینٹے کے، ان چیزوں سے بنے ہیں۔ دروازہ لکڑی کا، لوہے کا، ان اشیاء سے بنا ہے۔ اب دونوں کی دنیا الگ ہے نا، تو اگر اس در میں آپ کو دروازہ لگانا ہے تو آپ لکڑی کا دروازہ لا کے کھڑا نہیں کر دیں گے۔ اگر خالی لکڑی کا دروازہ اسی ناپ کا کھڑا کر دیں تو ہوا کا جھونکا اس کو گرا دے گا۔ اس کو جوڑنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ کیل ہو، کچھ کانٹے ہوں، کوئی ہول پاس ہو کہ جو در اور دروازے کے رشتے کو مضبوط رکھے۔ یہ رشتہ جب تک قائم رہے گا دروازہ لگا رہے گا۔ یہ جو تیسری چیز ہے، کیل ہو یا ہول پاس ہو، جس دن یہ ٹوٹ جائے گی تو دروازہ گر جائے گا۔ اب جسم الگ ہے اور روح الگ ہے، انسان میں دونوں جمع،
یہ دونوں چیزیں جب اکٹھا کی گئی انسان میں تو ان کو جوڑنے کے لیے نفس کا جوڑ لگایا گیا۔ اب نفس جب تک ان کے درمیان قائم ہے زندگی قائم، ادھر نفس ہٹ گیا انسان کو موت آ گئی، جسم نہیں مرا، مادہ ہے جسم خاک میں مل گیا، روح بھی نہیں مری، حکم خدا ہے عالم بالا پہ چلی گئی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محبت پر۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یہ نفس روح اور مادے کے رشتے کو قائم کرتا ہے، اور یہی نفس زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے کہ نفس کا کام ہے خواہشیں پیدا کرنا، انسانوں میں خواہشات ہیں، تو نفس جو ہے وہ خواہشوں کو جنم دیتا ہے، اور جتنی خواہشیں ہیں وہ نفس کے زیر اثر ہیں۔ جیسے بھوک ایک خواہش ہے، پیاس یہ بھی ایک خواہش ہے، نیند یہ بھی ایک خواہش ہے، یہ نفس کی وجہ سے۔ نفس کا مطالبہ ہے تو بھوک لگتی ہے، اور یہ خواہشیں اس قدر ظالمانہ رجحان رکھتی ہیں کہ یہی مکمل نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے، خواہشوں میں خواہشیں پیدا ہوتی، خواہشوں میں خواہشیں پیدا ہوتی۔ مثلا بھوک ایک خواہش ہے نا، بھوک کا علاج روٹی ہی تو ہے، ایک روٹی مل جائے تو بھوک کو مٹ جانا چاہیے، مگر ہوتا کیا؟ اگر روٹی آ گئی تو بجائے اس سے کہ بھوک مٹا کے خواہش کو پورا کیا جائے، روٹی کو دیکھ کے ایک نئی خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے ساتھ دال بھی ہو۔ اب یہ دھیرے دھیرے خواہشوں کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، دال بھی ہو، اور اگر دال بھی مل جائے تو اب دال روٹی کھا کے پیٹ بھر لیں، ذرا سا چاول ہو، کوئی ترکاری ہو، یہ سب بھی مل جائے، کباب ہو تو کیا کہنا ہے، قورمہ ہو تو کیا کہنا ہے۔ دسترخوان پہ بھوک کی خواہش نے بٹھایا تھا، جس کا علاج ایک روٹی سے ممکن تھا، مگر جب بیٹھے تو بجائے خواہشوں کے مٹنے کے خواہشوں کا انبار لے کے اٹھے کہ اب قورمہ بھی چاہیے، اب قلیہ بھی چاہیے، اب بریانی بھی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے خواہشوں کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ مزاج یہ ہے کہ ایک خواہش آپ پوری نہیں کر پاتے کہ دوسری پیدا ہو جاتی، اور اسی خواہش کی تکمیل میں آپ محنت کرتے ہیں۔ اگر خواہشیں نہ ہوں تو کوئی کاہیں کو مزدوری کرے، کوئی کیوں کاروبار کرے، کوئی کیوں آفس و دفتر میں ملازمت کرے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پس منظر میں خواہشیں، یہ محنت کریں گے یہ پیسہ آئے گا، یہ خواہش پوری ہوگی، یہ محنت کریں گے اتنا مال کما لیں گے، یہ خواہش پوری ہوگی، اور نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواہش اور محنت اسی میں زندگی کا سفر مکمل ہو جاتا۔ خواہشیں پیدا ہوتی گئیں، آپ کماتے گئے، خواہشوں کا کبھی پیٹ نہ بھرا، اور زندگی آخری منزل پہ آ گئی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ عمر تو خواہشوں کی تکمیل میں گزار دی، بندگی کا تو کوئی حق ہی نہ ادا ہوا۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ خواہشوں کی جب یلغار ہوتی ہے تو انسان بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو خواہشیں ہیں یہ ضروری بھی ہیں، کیونکہ خواہشیں نہ ہوں تو کام کرنے کی صلاحیت نہیں، لیکن اگر حد سے سوا ہو جائیں تو پھر جائز سے ناجائز کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہو کہ ایک گھر ہو، تو ایک گھر ہو جاتا ہے تو خواہش ہوتی کہ کاش بڑا گھر ہو، بڑا گھر ہو گیا تو خواہش ہوئی کہ کوئی حویلی ہو۔ اگر منعم نے حویلی بھی عطا کر دی، اللہ کا کرم ہے وہ دے رہا ہے، تو
تو پھر خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی محل ہو، اور جب محل بھی ہو گیا تو اگلی خواہش پیدا ہوئی کہ اب محل بھی ہے، کوئی حکومت ہو۔ زمین کے کسی ٹکڑے پہ حکومت بھی مل گئی تو پھر خواہش ختم نہیں ہوتی کہ کاش پوری دنیا پہ میری حکومت ہو۔ اگر وہ پوری دنیا پہ حکومت دیتے تو بھی خواہش نہیں ختم ہوتی۔ جب پوری دنیا پہ حکومت مل جاتی ہے تو خواہش یہاں تک پہنچا دیتی کہ کاش لوگ مجھے سجدہ کرنے لگیں اور مجھی کو خدا ماننے لگیں۔ اب غور کیجئے کہ اللہ نے دینا شروع کیا تو شداد کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، مگر خواہشوں نے اس منزل تک پہنچا دیا کہ پوری دنیا کی حکومت لے کے بھی فرعون راضی نہیں تھا۔ اب مجھے خدا کہا جائے تو یہ جو نمرود و فرعون و شداد و یزید و معاویہ جیسے لوگ ہیں، یہ دنیا کے فاتحین نہیں ہیں بلکہ خواہشوں کے ہارے ہوئے بندے ہیں۔ خواہشوں نے انہیں زیر کر دیا اور یہ بندگی کے راستے سے ہٹ گئے تو خواہشات نے ان کو شکست دی تھی۔ تو عزیزان گرامی، خواہش انسان کو نمرود بھی بنا دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خواہش ہو مگر تکمیل پر کچھ پابندیاں ہوں۔ خواہش تو فطرت ہے نا، بس یہ خواہشیں جو ہمیں آگے بڑھاتی ہیں ان کی تکمیل پر پابندی لگانے کے لیے اللہ نے دین کو بھیجا۔ دین کیا ہے؟ آپ کی خواہشوں کے بھڑکے ہوئے گھوڑے پر لگام چڑھانے کا نام ہے۔ یہی دین کی تعریف۔ اس لیے کہ خواہشیں تو کہیں گی کہ یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، دین کہے گا یہ کھانا حلال ہے یہ نہ کھانا حرام ہے۔ اب ذرا غور مائیں کہ خواہشیں تو جو چاہے وہ پیٹ کی آنکھ کی نظر ہو جائے، مگر دین پابندی لگائے گا کہ لقمہ حلال کھانا لقمہ حرام پیٹ تک نہ جانے پائے۔ اب ذرا غور مائیں تو ان خواہشوں پر جو شے کنٹرول کرتی ہے اس کا نام دین ہے، اور خواہشوں پر کنٹرول دین کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب ہم دین کا احترام کر سکیں اس کے لیے کیا ہے؟ خواہشوں پہ قابو ہو، ہم اپنے نفس امارہ کو شکست دے سکیں، نفس امارہ کو شکست دے سکیں۔ تو نفس امارہ کو شکست کیسے دیں؟ تو قرآن نے نسخہ بتا دیا کہ اس نفس کو پاک کرو، اس کی طہارت کا خیال رکھو۔ پاک کیسے ہو؟ نفس کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو ہمیں دکھائی دے رہی، ہم کیسے پاک کریں؟ تو وہ نسخہ بھی اللہ کی کتاب نے بتایا۔ ارشاد هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ہم نے امین میں ایک رسول بھیجا جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ اب یہ جو ہمارے نفس ہیں جو ہمیں خواہشات کے جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں، اس کی طہارت کے لیے قرآن نے ایک راستہ بتایا کہ رسول کے در پر آ جانا تو نفس پاک ہو جائے گا۔ اب اگر سارا عالم اسلام در رسول پر سر جھکا دے تو مسلمان دیندار رہے، دہشت گرد نہ بنے۔ یہ جو دہشت گردی، یہ جو ہوس حکومت ہے، یہ نفس کی قباست اور نجاست کی وجہ سے۔ نفس اگر پاک ہے تو پھر اس کے امکان نہیں۔ پاک ہوگا در رسول پر، میرے رسول کی دہلیز پر آؤ، نفس پاک ہو جائے گا۔ وہ پاک کرتے۔ عزیزان گرامی، وہ تو سن 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ انسان تو آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اب کون نفسوں کو پاک کرے گا؟ کون پاک کرے گا؟ تو رسول نے کہا پریشان نہ ہو، قرآن کے ذریعے بتا کر جاؤں گا، طہارتوں کا خیمہ لگاؤں گا، پنجتن کو جمع کروں گا، اللہ آئے تطہیر کو نازل کر کے بتائے گا کہ محمد نہیں تو یہ جو محمد جیسے ہیں یہ تمہارے نفسوں کو پاک کریں گے، جن کو قرآن کی زبان میں اہل بیت کہا گیا۔ اب طہارت کے حاصل کرنے کی دہلیز در اہل بیت کے علاوہ کچھ نہیں۔
حکومت چاہیے تو کہیں بھی چلے جانا، دولت چاہیے تو کہیں بھی چلے جانا، خزانے چاہیے تو علی کہیں بھی چلے جانا، نام و نمود چاہیے تو کسی در کے غلام بن جانا، اگر طہارت نفس چاہیے تو در اہل بیت پر آ جانا۔ یہاں نفسوں کی طہارت، جو ان کے در سے وابستہ ہو گیا وہ پاک ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی، وقت مکمل ہو گیا، باتیں بہت سی چھوٹ گئیں، بہت سی باتیں چھوٹ گئیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہوئے آخری منزل تک لے جاؤں کہ نفس کی طہارت اہل بیت کے در سے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے، کیا اہل بیت کے در سے وابستہ سب پاک ہو گئے؟ اگر ایسے ہی وہ طہارتوں کا سمندر ہیں تو سب کو پاکیزگی دے دیتے۔ کیا رسول کی بزم میں بیٹھے ہوئے سب لوگ پاک ہو گئے؟ کیا علی کی بزم میں بیٹھے ہوئے سب لوگ پاک ہو گئے؟ کیا اماموں کی بزم میں بیٹھے ہوئے سب لوگ پاک ہو گئے؟ تو ایسا بھی نہیں، تاریخی حقیقت، کچھ پاک ہوئے، کچھ نہیں ہو سکے۔ جن کو پاک ہونا تھا ایک لمحے نے انہیں بدل دیا۔ آپ غور کیجئے کہ امام حسین نے عمر 7 سے 7 بار گفتگو کی، 7 خطبے دیے، اس سے کہا کہ تو میرا قتل نہ کر، تو صرف کربلا سے واپس چلا جا تو تیری نجات کا ضامن بن جاؤں گا۔ حسین آفر دے رہے ہیں عمر 7 کو، کیوں؟ اس لیے کہ حسین انسانیت کے امام، انہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے، واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ ابن زیاد میرا گھر جلا دے گا، تو حسین نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارا گھر جلا دے گا تو اس سے اچھا گھر میں بنوا دوں گا، جو جنتوں میں گھر عطا کرتا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر بنوا دوں گا۔ اس نے کہا وہ مجھے رے کی حکومت کا پروانہ ملا ہے، تو امام حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ تیرے نصیب میں رے کی حکومت کا گیہوں نہیں ہے۔ تو اس نے تمسخر میں کہا کہ تو میں جو سے کام چلا لوں گا۔ اب غور کیجئے کہ 7 مرتبہ گفتگو کی، عمر 7 پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ حر سے صرف ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو ایک جملے نے حر کو بدل دیا۔ 7 خطبے بھی عمر 7 کو نہ بدل پائے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ عزیزان گرامی، بس وجہ اتنی سی ہے کہ ہر شے پاک نہیں ہوتی، پاک وہی چیز ہوگی جس میں پاکیزگی قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہمارا جسم نجس ہو تو پاک ہو جائے گا۔ آپ صاحب دولت ہیں، شکار کا شوق ہوا، کسی نے رائے دی کہ کتے پال لیجئے شکاری، آپ نے پال لیے۔ پھر دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں مولا کا چاہنے والا کتا پالے ہوں، کتا نجس ہے، میں اپنے کتے کو پاک کر لوں۔ اب خناس ہے اگر آ جائے تو ہم نجسوں گومتی میں ایک ڈبکی لگا لی، پاک ہو گئے۔ کتے کو ایک بار نہیں 1 کروڑ بار ڈبکی دیجئے، پھر نکالیے، جب نکلے گا اور اپنے بدن کو جھٹکا دے گا تو جو چھینٹیں اڑیں گی وہ آپ کا لباس نجس کریں گے۔ آپ ڈوبے ایک بار میں پاک ہو گئے، کتے کو ڈبکی پہ ڈبکی دی، نہیں پاک ہو رہا ہے۔ اور نجس کتے کے ڈبکی دینے سے ایسا نہیں کہ دریا نجس ہو جائے۔ کتا اپنی جگہ نجس ہے، دریا اپنی جگہ پاک ہے۔ دریا کی طہارت پہ اثر نہیں، اصل میں کتے میں طہارت قبول کرنے کی کیفیت ہی نہیں۔ تو بزم رسول میں جن کے نفس کتوں جیسے تھے، عمر بھر بیٹھے رہے، پاک نہیں ہوئے، پوری زندگی بیٹھے رہے، پاک نہیں ہوئے۔ نہیں زندگی بھر پہلو میں بیٹھے رہیں یا مرنے کے بعد پہلو میں دفن ہو جائیں، نبی نبی رہیں گے، کتے کتے رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو ہر ایک نہیں پاک ہوتا، اور وجہ بھی امام حسین نے بتا دی۔ جب عمر 7 اور اس کے لشکر کے سامنے آخری گفتگو کی
تو آواز دی کہ میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں تمہارے لیے آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بات کا اثر تم پر نہیں ہوگا، یہ بھی فرما دیا، میں جانتا ہوں کہ میری بات کا اثر تم پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے۔ تو جب پیٹ مال حرام سے بھرے ہوتے ہیں تو نفس طہارتوں کو قبول نہیں کرتا، اور اگر رزق حلال کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو ایک اشارہ زندگی کو بدل دیتا ہے، بس ایک اشارہ۔ آپ غور کیجئے کہ کربلا میں جو حسین کے ساتھ ہیں ایک ایک اشارے پہ آئے ہیں، چونکہ ایک مرحوم ایک مغفور کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جاوید بھائی مرحوم، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، ایک ایسی شخصیت کہ جن کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی پاکیزگی تھی، ہمدرد انسان، کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھا تو اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار۔ اب غور فرمائیں کہ یہی چیزیں پاکیزگی نفس کا پتہ دیتی ہیں۔ جتنا نفس پاک ہوتا ہے دل اتنا ہی نرم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر آنسو نہیں گوارا ہوتے، پھر کسی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ بہرحال تیجے کی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تمام گھر والوں کو، ان کی اہلیہ کو، ان کی بیٹی کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے چچا بھی مجلس میں تشریف فرمائیں، ان کے تمام اقربا، سب کو صبر جمیل عطا کریں۔ اس لیے کہ آج جاوید بھائی نہیں ہیں، ان کی یادیں ہیں، اور ان کی یادیں آنکھوں میں آنسو بن کر۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنسو جاوید بھائی کو فائدہ پہنچائیں تو آپ 8ویں امام کی اس حدیث پر عمل کریں جو انہوں نے اپنے دوست ریان ابن شبیب سے بیان کی، تعزیت دیتے ہوئے کہا کہ ریان، جب اپنے غم میں رونا آئے تو اپنے غم میں نہ رو کر میرے جد حسین پر رو لیا کر۔ شاید میں نے تیجے کی مجلس میں بھی یہ بات کہی تھی، ابو بھائی، منا بھائی، ان کے تمام گھر والوں سے کہ جب جاوید بھائی یاد آئیں تو ان پہ نہ رو کر آقا حسین پر رو لیجیے۔ اگر حسین کے بھائی پر رو لیجئے گا تو جاوید بھائی کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، بھائی کا ساتھ چھوٹ جائے تو کربلا میں دیکھیے کہ حسین کمر تھامے ہوئے مرثیہ پڑھ رہے، مرثیے کے الفاظ یہی ہیں، عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ عزیزان گرامی، ایک عباس کی ذات ہے کہ جو پورے لشکر حسینی کی ڈھارس، مختلف موقع ہیں، مختلف منظر ہیں جہاں بار بار عباس یاد آئے۔ ہر موقع پر غالباً میں نے مرحوم کے تیجے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حسین نے عباس کی شہادت کے بعد عباس کو یاد کیا۔ کب کب یاد کیا؟ جب خود جہاد کر رہے تھے تب یاد کیا، جب رخصت آخر کو آئے تب یاد کیا، یہاں تک مقاتل میں ہے کہ جب شمر خنجر جلا رہا تھا، سوکھے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو سوکھے گلے سے ایک آواز آ رہی تھی، یا اخی عباس،
یا اخی عباس، یہ تو حسین نے یاد کیا۔ حسین کے بعد قدم قدم پر اہل حرم نے یاد کیا۔ جب خیمے جلنے لگے تو بیویوں نے عباس کو پکارا، جب زیورات چھینے جانے لگے تو سیدانیوں نے عباس کو صدا دی۔ دو بڑے دردناک منظر ہیں، بس انہی پر گفتگو تمام۔ جلتے خیموں سے جب بیویاں نکلیں، عزیزان گرامی، جب ہمارے کے ہاں خدا نخواستہ خبر ملے کہ کوئی گھر جل رہا ہے تو ہم لوگوں کو بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سب زندہ نکل آئیں۔ اگر بچے ہیں تو وہ اگر جلتے خیموں سے یا جلتے گھر سے باہر نکالے جائیں گے تو لوگ انہیں لے کر دوڑ پڑیں گے، ڈاکٹر کے ہاں پانی پلائیں گے۔ لیکن ہائے کربلا، روایت کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب جلتے خیموں سے نکل رہے تھے تو کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی کانوں سے زیور کھینچ رہا تھا۔ عجیب غربت، عجیب بے کسی تھی۔ اور بیویوں کے سروں سے جب چادر اتاری جا رہی، روایت میں ہے کہ شہزادی زینب کے سر سے شمر ملعون نے اس طرح چادر اتاری کہ نیزے کی انی میں چادر پھنسا لی اور زور دے کر کھینچنا چاہتا ہے، اور بیوی دونوں ہاتھوں سے چادر کو تھامے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میں نبی کی نواسی ہوں، میری چادر نہ چھین۔ اس ملعون نے ایک جھٹکا دیا، سر میں نیزے کی انی بھی چبھی، لہو بھی بہا اور چادر بھی اتری۔ روایت ہے کہ جیسے ہی سر سے چادر اتری تو زینب خاک پر بیٹھ گئی۔ عباس، زینب بے ردا ہو گئی۔ زن گرامی، اپنے بھائی کو یاد کیا اور بس ایک منظر اور گفتگو تمام۔ جو بھی آپ کی آنکھوں کے آنسو ہیں ان کا ثواب جاوید بھائی مرحوم کی خدمت، اس لیے کہ آنسو بہترین ایصال ثواب۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہا تھا حسین کے خیمے لوٹے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، کہ میری نظر ایک بچے پہ پڑی جس کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی، جس کی زلفیں بڑی تھیں، جس کا رنگ گورا تھا، دوڑتا ہوا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ اتفاق سے میرے پاس آیا تو میں نے اسے روک کے پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ حمید نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہے گا مدینے پہنچا دو، یہ سب بچے مدینے سے آئے ہیں، مگر اس بچے نے کہا کہ بس یہ بتا دو عباس کہاں ہے۔ جب اس بچے نے کہا عباس کہاں ہیں تو میں نے ترائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ بچہ دوڑتا ہوا ترائی کی طرف گیا۔ حمید نے کہا مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ حمید کہتا ہے کہ جب میں ترائی کے قریب پہنچا تو میں کربلا میں نہیں رویا تھا، مگر اس منظر نے رلا دیا، اس لیے کہ ننھا سا بچہ عباس کے لاشے کے قریب تھا۔ اس وقت تک عباس کے لاشے سے سر نہیں کاٹا گیا تھا، سر لاش پر تھا۔ یہ ننھا سا بچہ اپنے ننھے ہاتھوں میں عباس کے سر کو لیے کبھی ادھر ہلاتا تھا کبھی ادھر ہلاتا تھا، ایک ہی جملہ کہتا تھا، بابا اٹھو گھر جل رہا ہے، بابا تم سو رہے ہو، بی بی سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں، اے بابا پھوپھی کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، اے بابا اٹھو جلتے ہوئے گھر کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید آل رضا مرحوم عرف جاوید بھائی ابن سید محمد رضا مرحوم کی روح۔ سبحان اللہ۔ محترم مولانا صدف جون پوری صاحب، یقیناً آپ کا بہترین بیان مرحوم کے درجات کو مزید بلند کرے گا، اور یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام، یہ ذکر معصومین علیہ السلام مرحوم کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ آئیے حضرات، ہم گزارش کرتے ہیں لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن شبیریہ سے کہ وہ تشریف لائے اور نوحہ خوانی و سینہ زنی کے فرائض انجام دے۔ دشت غربت میں رانڈے جو لوٹنے لگی، دشت غربت میں رانڈے جو لوٹنے لگی، ہائے گہوار ہے بے زبان لٹ گیا،
दिल पा खा के सीना, दिल पा खा के सीना ये जवान का, हसरतों का मेरी, हसरतों का मेरी कारवां लुट गया। बोली ज़ैनब, बोली ज़ैनब के भाई का घर क्या लूटा, मेरी नजरों में, मेरी नजरों में सारा जहां लुट गया। हर जगह हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे यही तस्कीरे खानदान रिसालत, खानदान रिसालत कहाँ लुट गया। इसलिए हम निकलते हैं लेकर अलम, इसलिए हम निकलते हैं लेकर अलम, शय के लश्कर का, शय के लश्कर का रन में निशान लुट गया। आज तक सदर, आज तक सदर कहती हैं ये आंधियाँ, एक मुसाफिर तय है आसमां लुट गया। या हुसैन, या हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका जद्दक व अबीक, अस्सलामु अलैका या उम्मक व अखीक, अस्सलामु अलैका मिन बनी मुस्तशहदिन माक जमीअन खुसूसन सय्यदना मौलाना अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा मुइना ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्स सुमूस यानी सनुफूज़ यौमतून बिअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीशत शियत व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या ख़लीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका शरीकल क़ुरआन मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान अज्जलल्लाहु तआला सहलल्लाहु मख़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली। सुभान अल्लाह। अंजुमन शब्बीरिया के तमाम अरकान को परवरदिगार सलामत रखे। बेहतरीन नोहा आपने सामीन के दरमियान पेश किया, क्योंकि ये 40वें की मजलिस कोविड-19 के हालात को लेकर ऑनलाइन ही मुनक़्क़िद की गई थी, और इस हालात के पेश नज़र जो मसाइल मोमिनीन के दरमियान पेश आ रहे हैं, हम उन मसाइल को दूर करने के लिए परवरदिगार की बारगाह में बतसद्दुक़ चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम दुआ गो हैं। इमाम ज़माना की बारगाह में बिलख़ुसूस परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द हमारे दरमियान से ज़ाइल करे, क्योंकि अय्याम अज़ा बिल्कुल क़रीब हैं और मोमिनीन बेचैन हैं, मोमिनीन के क़ुलूब बेचैन हैं कि इस तरह कैसे हम अज़ादारी कर पाएंगे, किस तरह से हम मजलिस व मातम जो हमारी लखनऊ की शान है, क्योंकि मरकज़ अज़ा है लखनऊ शहर, और तमाम हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में भी इसी तरह के हालात हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हालात कुछ ज़्यादा ही बद से बदतर हो रहे हैं इस कोविड-19 को लेकर। परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द दूर करे और कोई राह हल सामने आए जिससे हम सब खुलकर ज़िक्र सैयदुश्शुहदा जिस तरह से करते थे उस तरह से कर सकें। यकीनन ये बेहतरीन इसाले सवाब का सबब रहा जावेद साहब मरहूम के लिए और उनके मुताल्लिक़ीन सैयद अली रज़ा, सैयद हसन रज़ा, हैदर हुसैन वाले ख़ानदान की जानिब से सभी
ناظرین کا، ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جو اس وقت آن لائن مجلس کو سماعت فرما رہے تھے۔ بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے متعلقین کی جانب سے قاری گلریز نقی صاحب کا، جناب سید ارشاد حسین صاحب کا، جناب اثر نصیر آبادی صاحب کا، جناب مرتضی صاحب کا، جناب اظہار حسین صاحب کا، بالخصوص مولانا موصوف صدف جونپوری صاحب کا اور انجمن شبیریہ کے تمام اراکین کا۔ انشاءاللہ حضرات پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے، جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔